السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، آیت نمبر 111 سے 111 سے 112 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور مارے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، فی التوراۃ والانجیل تورات میں اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا بس خوشخبری دے دو، ببیعکم الذی بایعتم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ، وہ جو سودا کیا تم نے، بھی اس کے ساتھ، وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون تعریف کرنے والے، شکر کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون الآمرون سجدہ کرنے والے، حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون عن المنکر منع کرنے والے برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت دینے کا سودا کیا ہے، خرید لی ہے میں نے ان کی جانیں اور مال۔ یہ کس کی ہے مال اور جان؟ یہ اللہ ہی کی دین ہے، اسی نے ہمیں دی۔ تو اگر کسی کی دی ہوئی چیز اسی کو واپس کی جائے اور اس کے بدلے میں پھر کچھ ملنے کی پوری توقع ہو، امید ہو، اور وہ جو ملے دوبارہ وہ بھی بہت ایکسپینسو ہو، تو وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسی کی تو چیز تھی۔ تو اللہ فرماتے میں نے تو خرید لیا، اور یہ آیات بہت سارے صحابہ پر فٹ آتی تھی۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کو بہت تھا کہ میں بھی ہجرت کروں، اور کفار نے ان کا پورا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ انہیں نہیں جانے دیں گے۔ اب یہ ایک رات ان کی اسی طرح پہرا ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایک طرح سے بہانے کے ساتھ واش روم بار بار جانا شروع کر دیا۔ ان کو لگا کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج کہاں جائیں گے۔ ان کا یہی تو مقصد تھا کہ یہ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ وہ بے فکر ہو کے سو گئے کہ آج تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آج نہیں جا سکتے۔ جب وہ گہری نیند سو گئے تو یہ نکل کھڑے ہوئے، لیکن جو ہی ان کو آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان کو پکڑ لیا، ایک گھیرا کر لیا، ایک پہاڑ پر اب چڑھ گئے اور ان سے کہا دیکھو تیر چلانے میں تم جانتے ہو مجھ سے ماہر کو نہیں، اگر میں چلانا شروع کر دیے تو تم مارے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا دیکھو تم روم سے آئے تھے، ہمارے شہر میں تم نے اتنا کمایا اور اب ڈھیروں کمائی جو تم یہاں سے کر کے تو سب لے کے جا رہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ بھی لے کے نہیں جاتا، حتیٰ کہ اپنے خزانوں کی جگہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ چونکہ پیسے کے پجاری تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں ہے تمہارا سارا مال۔ انہوں نے جگہ بتائی اور خود مدینہ چلے آئے۔ آپ کے جانے سے پہلے یہ اللہ نے آیات اتاری ہوئی تھی
جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی کہا، صہیب تم نے بہت اچھا سودا کیا، اللہ خوش ہوا ہے تمہارے اس کام سے۔ تو اللہ نے اس دولت میں سے کچھ لیا تو نہیں، لیکن وہ جذبہ جس کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس کمائی ہوئی دولت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اپنے نبی کے ساتھ جانے کے لیے، اللہ کی اس راہ میں ہجرت کرنے کے لیے سب کچھ دے دینا گوارا کیا، اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ پھر یہ آیات مدینہ والوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میٹنگ کی تھی کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیں، تب بھی آپ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے تمہارا یہ شرط ہے کہ تم توحید پر عمل کرو گے، یعنی شرک نہیں کرو گے، اور میرے لیے یہ ہے کہ جس طرح اپنی جان اور مال کی حفاظت کرو گے میری بھی اسی طرح کرو گے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ہم اس سودے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے، اور انہوں نے اس سودے کو پوری طرح نبھا کے دکھایا، کس طرح اپنے جان مال گھر سب کچھ دیے۔ تو یہ وعدہ اور یہ سودا اللہ کا ہر انسان کے ساتھ ہے جو بھی دنیا میں آیا کہ ہم ان چیزوں کو جو آخر ہم سے چلے ہی جانی ہے، کب تک ہم لے کے بیٹھے رہیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یقین ہے، اس چیز پر یقین ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم اپنے مال کو اور جان کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، بچا بچا کے رکھتے ہیں، تو کیا مال ہم پکڑ کے ہمیشہ بیٹھے رہیں گے؟ یہ جانیں ہم سے لے نہ لی جائیں گی؟ آخر تو ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کب چلا جائے، تو کیوں نہ خوشی سے دے دیں۔ جیسے کسی کا کچھ لٹ جائے یا چوری ہو جائے تو اسے حسرت آتی ہے نا کہ اس سے اچھا تھا میں صدقہ کر دیتا۔ تو قیامت کی اس حسرت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب جا کے انسان روئے گا اور اللہ کی منتیں کرے گا کہ ایک بار جانے دو، جو نہیں کیا وہ کر کے آئیں، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکے گا۔ تو یہاں دینا جس میں لاس کا کوئی فکر ہی نہیں، 100% منافع، دنیا کا کوئی سودا ایسا نہیں۔ لیکن افسوس ہے دنیا کے جھوٹے لوگوں پر تو ہم پھر بھی یقین کر لیتے ہیں، اللہ پر ہمیں یقین ہی نہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ ادھر اتنی نہ دینی پڑے۔ ایسا سودا ہے جس کے لیے یقین ہو اور ساتھ ساتھ جذبات بھی شامل ہوں، چونکہ ہماری یقین کی کیفیت ڈاواں ڈول سی رہتی ہے، اس کو مضبوط دلائل دینا چاہیے، اور اس حسرت کو فیل کرنا چاہیے، اور اس گلٹ کو محسوس کرنا چاہیے جو وہاں جا کے ہمیں ہوگا، اور کیا ویلیو ہے ہماری اگر ہم دین کی طرف نہیں آتے۔ دولت کے ساتھ بننے والی ویلیو تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ بننے والی فیم تب تک ہوتی ہے جب تک آپ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کتنے خوبصورت لوگ جو کسی زمانے میں جن کا نام چلتا تھا کہاں ہیں آج؟ کون یاد کرتا ہے؟ اور ان کی کیا حالتیں ہو گئیں، کوئی جا کے دیکھتا بھی نہیں۔ کتنے لوگ جو بڑے سیلیبریٹی بنے ہوتے تھے اپنے دور میں، اب ان کو جا کے پوچھو تو وہ حسرتیں کرتے کہ کہاں گئے وہ سب جو ہمارے پیچھے پیچھے ایک آٹوگراف کے لیے ہماری پیچھے کھڑے رہتے تھے، منتیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، عہدہ ہے اگر کسی کے پاس تب تک سلام ہے سب کا جب تک وہ عہدہ ہے، جو ہی عہدے سے اترو ہو سکتا ہے جیل مل جائے، ہو سکتا ہے گمنامی مل جائے۔ تو یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر وہ چیز ہے تو وہ دین ہے، وہ اللہ کی خاطر محبت ہے، کیونکہ ایک دیندار انسان کو لوگ اپنی مشکلوں میں یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ مل کے اپنے غم شیئر کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہم کیا پڑھیں، ہم کیا کریں، اس کی باتوں سے سکون پاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ لوگ اسے اپنے دکھوں میں اور اپنی مشکلوں میں یاد کریں، کیونکہ خوشی میں یاد کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ خوش ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، جو ہی آپ دکھی ہیں اکیلے ہیں کون آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟
بہت سارے ایسے لوگ جو تکلیف میں انہیں لگتے ہیں ہم اکیلے رہ گئے دنیا میں، اور جب انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ نہیں تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، حالتوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہاری حالت بدلنے پہ قادر ہے۔ اور بہت سارے لوگ پھر اپنے دکھ میں جب ایسی باتیں سنتے تو انہیں اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت ان کے دل میں آتی۔ تو یہ کیا کوئی کم ہے کہ ہم کسی کو رب سے جوڑ دیں؟ اس سے بڑا آنر کوئی نہیں کہ کسی کو ہم رب سے جوڑتے۔ کہاں کہاں بیٹھے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، کوئی فون پہ، کوئی آ کے، کوئی بلا کے۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ وہ فیم نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع مند لوگ ہیں وہ تو دنیا سے کہیں نہیں جاتے، وہ تو دلوں میں رہتے ہیں۔ کتنے نفع مند لوگ ہیں جنہیں ہم بہت اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، لیکن دکھ دینے والے لوگ جب ہو جاتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں۔ تو اچھے معنوں میں یا برے معنوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو توجہ تو دے رہے ہیں نا۔ اب ہم خاص ہو گئے، جب ہم اللہ کا نام لیتے تو خاص ہو جاتے۔ بے شک لوگ تنقید ہی کریں، تنقید بھی اسی پہ کی جاتی ہے نا جو اچھا ہوتا ہے، اور جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو تنقید بھی کون کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو نیگیٹیوٹی سے نہیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تنقید ہوئی، کیا کچھ نہیں کہا انبیاء کو لوگوں نے، اس لیے کہ ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا، لوگ ان کے ساتھ جڑتے تھے، لوگ ان سے بے لوث محبتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیسر و کسریٰ کے دربار سے ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے کہا میں نے تمہارے درباروں میں وہ والہانہ محبت نہیں دیکھی جو میں نے اس نبی کی دیکھی۔ اس کے تھے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کے لب مبارک کو، اس کے پسینے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو لوگ سنبھال لیتے تھے شیشی میں کہ ہمیں اس سے خوشبو آتی ہے۔ یہ محبت اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی محبت ماند نہیں پڑتی، بڑھ جاتی ہوتی ہے وقت کے ساتھ۔ تو ہم اگر یہ محبت بڑھانے والے ہیں کسی کے دل میں تو ہم خوش قسمت ہیں۔ تو اللہ فرماتے میں نے جنت دینے کے وعدے کے ساتھ اب یہ جان مال تمہارے پاس امانتیں، اور یہ امانتیں دی ہیں اللہ نے ہمیں، سب کچھ ہمارا جو ہمارے پاس ہے اللہ کی امانت ہے۔ کچھ بھی لینے کے لیے، مثلا ہماری جان ہے، ہماری اولاد ہے، یہ سب کچھ ہمارے اتنے اعضاء ہیں، اور یہ جو ہوا ہم یوز کر رہے ہیں اور جو دھوپ ہمیں استعمال میں آ رہی ہے، سب کچھ اللہ، ہم کچھ پیسے دے کے تو نہیں کر رہے، مفت میں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بے وفائی ہے کہ کسی کی چیزیں تو آپ ساری استعمال کریں لیکن اس کے بنے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جان میری ہے، اس کو کہاں ہم کھپا رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں، یہ کبھی بیٹھ کے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان کے لیے جنت ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارے بھی جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ اور اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ کون پورا کرے گا؟ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر سچا ہو؟ اللہ کے لیے جس نے محبت کی، حدیث ہے اللہ کے لیے جس نے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اس کے لیے روک لیا، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ فَاسْتَبْشِرُوا، بس خوشخبری، خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس تجارت کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی، اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کوئی ناکامی نہیں ہے کہ ہم دے دیں گے یا اپنی جان دے دیں گے تو پھر جینا تو شاید کم ہو جائے گا۔ کوئی اپنے وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ کچھ بھی دنیا میں ہمیں خریدنا ہو تو ہم اندازہ کرتے ہیں نا، مثلا کوئی گھر لینا ہو تو ہم گزرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کتنے کا مل سکتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں گھر لے سکتی ہوں تو نہیں کہ نہیں لے سکتی، میری مرضی کا ہے اور میرے پاس اتنی قیمت ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ہم اندازہ کرتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی اندازہ ہی نہیں کرتے۔ صرف آرزو دعا بغیر کوشش کے تو نہیں ملے گا، امیدیں اور خواب کافی نہیں ہیں، وہ تو چیک بھی کرے گا، آخر وہ خریدار ہے، اس نے بہترین چیز دینی ہے، اسے پتہ ہے یہ محبتیں اس نے ہمارے دل میں رکھی ہیں۔
ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا میرے جذبات، میری خوشی، میرے غم، میری خواہشات، نیند، اٹھنا، جاگنا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں زیادہ کدھر لگا رہی ہوں؟ جیسی ہماری کوشش ویسی ہی جنت۔ اگر ہم ان چیزوں کی محبت سے باہر نہیں نکلے تو سودا کیسا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وہ کیا سمجھتے کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے صرف اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں فتنے میں یا آزمائش میں ڈالنا نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے الا ان سلعۃ الغالیہ، خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کتنی مثالیں تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی آئی، کیسے کیسے نہیں میں نے انہیں آزمایا۔ تو آزمائش تو آنی ہی ہے اس دنیا میں۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں اگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کی کوئی پیاری چیز لے لیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مشکل میں ڈالتا ہے، کیونکہ مشکلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے یہ وہ سودا ہے جو تم نے اس سے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مشکلیں تو ویسے بھی دنیا میں آنی ہے، اگر اس راستے میں آ جائے تو اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، اور انسان کے صبر اور تقویٰ اس کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ اللہ کا یہ سودا بغیر دلیل کے نہیں ہے، خیالی اور جذباتی باتیں نہیں ہیں، زبانی وعدہ نہیں ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور اس نے اس لیے بکس کا ذکر کیا کہ اس میں بھی میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اور تمہارے ساتھ بھی ہے یہ وعدہ۔ لیکن کرے گا کون؟ جسے یقین آ جائے۔ یقین ہی سب سے بڑی دولت ہے نا، کہ واقعی ہم اس راہ میں اگر کچھ لگا رہے ہیں تو ہمارا ضائع نہیں ہوگا، ملٹیپلائی ہو کے ہمیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کوالٹیز کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، خوبصورت کوالٹیز۔ اللہ فرماتے توبہ کرنے والے، کیونکہ پیچھے توبہ کا ذکر آیا جو صحابہ نے خود کو باندھ لیا تھا، آگے بھی 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر ہوگا۔ تو پلٹ آنے والے، غلطی ہے نا، انسان ہے، کمزور ہے، دنیا کی کسی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے کچھ غلط ہو گیا تو واپس آ جانا، بار بار پلٹنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، لوٹ آؤ، اللہ کی قسم میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو پلٹ آ جانے والے، پلٹ آنے والے، کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے عبد بن کے رہنے والے، اس کے غلام بن کے رہنے والے، اپنی مرضی کو، اپنی خوشی کو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینے والے، اس کی مرضی کے تابع کرنے والے، اپنی خواہشات کو، اپنے دنیا کے کاموں کو، اپنے بزنس کو، اپنے گھر کے کاموں کو، ہر چیز کو اس کی مرضی کے سامنے چھوٹا سمجھنے والے، یہ ہے عبد جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ الحامدون، تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کو شکر کرنے والے، اس کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر بڑے دل سے الحمدللہ کہنے والے، اپنی زندگی کو شکر گزاروں میں شامل کرنے والے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو ذکر کرنے والے، یہ بھی حمد میں ہے نا۔ آپ نے فرمایا میزان بھر دیتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حالانکہ میزان اتنا بڑا ہے 7 زمین اور آسمان اس میں ڈال دو نہ بھرے، تو یہ کلمہ شکر اس کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب کچھ سمیٹا جاتا ہے ان چند کلمات میں۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، اس کا مطلب روزہ دار بھی ہے، یعنی وہ ایک تو روزہ دار ہوتے صائمون جو صرف روزہ رکھتے ہیں، اخلاقی پابندیوں کا بھی دھیان کرتے ہیں، ایک ہوتے جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں مقیم ہیں یا بالکل اللہ کے عبادت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، اور دوسری اس کا مطلب سیاحت سے یہ لفظ ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، جو اب ہمارا بہت زیادہ
رجحان ہو گیا کہ صرف سیر و تفریح، کیونکہ مطلب ایک صرف ہوتا ہے کہ انجوائمنٹ ضروری ہے، نہیں بس پیسے ہیں یا پھر دل کر رہے ہیں فلاں جگہ جانے کو، وہاں کچھ بھی اچھا نہ سوچ ہے نہ، بلکہ برائیاں دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک سیاحت ہے اللہ کی کائنات کو غور و فکر کرنے والا، اللہ کو پانے والے اس کائنات کے ذریعے، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے نا پوری کائنات میں، تو ایسے سیاحت کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا سیاحت امتی جہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جد و جہد اور کوشش ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، سب کے لیے جو کوشش کرنے والے، اور راکعون رکوع کرنے والے، اپنے پوسچر کو جھکا کے رکھنے والے، اندر سے بظاہر تو ہم رکوع کی حالت میں نہیں رہیں گے نا، لیکن اللہ نے بہت جگہ اس کا ذکر کیا، اور قیامت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ سجدے کا حکم دے گا، جو دنیا میں نہیں جھکتے تھے ان کی کمریں وہاں اکڑ جائیں گی تختے کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جاؤ، اپنے پوسچر کو اللہ کے آگے جھکا کے رکھو۔ الراکعون الساجدون، سجدہ کرنے والے، بہت زیادہ نوافل ادا کرنے والے، اللہ کی یعنی فرائض کے علاوہ مزید کوشش کرنے والے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، آپ کو وضو کراتے، آپ کے ساتھ۔ ایک دن آپ نے خوش ہو کے کہا مانگو مجھ سے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا سوچ لو، کہا یہی چاہیے۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِالْكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر اپنے اوپر سجدوں کی کثرت رکھنا، اس کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی میں تمہارے لیے سفارش ایزیلی کر سکوں گا، نوافل زیادہ پڑھنا۔ آپ نے فرمایا جتنا نزدیک انسان اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں نہیں ہوتا، سجدوں کے نشان جو محراب ہیں ان کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ایسے لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، جہاں بھی اللہ نے کوئی حد لگائی اس کا دھیان رکھتے ہیں، وہ چاہے اپنے جسم پہ لگانی پڑ جائے، اپنے گھر میں لگانی پڑ جائے، اپنے بچوں میں، باؤنڈریز جہاں بھی ہے اس کو کراس نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیتے ان دنیا کی چیزوں کے لیے۔ وبشر المؤمنین، تو ایسے مومنوں کو، تو یہاں بھی دیکھیں نا اینڈ پہ مومن کا لفظ آیا، تو یہ ساری کوالٹیز ایک مومن میں، کتنا ایزی ہے نا انسان اپنے آپ کو پرکھ سکے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں ہم نیک ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہم کون سے لوگ ہیں۔ اللہ نے تمام گروپس کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو ڈھونڈو نا خود کو۔ اگر ان کوالٹیز میں سے کچھ ہمارے پاس ہیں اور کچھ ابھی نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرو، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہوں گے، یا تو ہم بالکل خود کو جنتی سمجھتے ہیں کچھ کیے بغیر، یا پھر ایک دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو وہ ساری کوالٹیز اللہ نے ایک جگہ جمع کر دی، تو ہمیں دیکھنا ہے ہم کتنی توبہ کرتے ہیں، کتنا ہم احساس کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل کتنے پڑھتے ہیں، اللہ کے شکر گزار کتنے، ہماری زندگی کا جو سیٹ اپ ہے، ہمارے الفاظ ہیں، ہماری باڈی ہے، کتنی شکر گزار ہے اللہ کی۔ اور کیا سیاحت ہم جب کرتے ہیں تو اللہ کی کائنات کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، اور رکوع اور سجود کتنے کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم اور برائی کا منع کرنا کیا ہم نے رکھا ہوا ہے، یا پھر ہم لوگوں کے موڈ کو دیکھ کے تو ان چیزوں سے باز ہی رہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو امت وسط ہے، ہمارا ہر بندے کا یہ کام ہے اپنے لیول پہ، جو بھی جتنا کسی کو پتہ ہو وہ آگے بتائے۔ آپ نے فرمایا نا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی ہے کسی کو پتہ، ہم کہتے ہیں ہم عالم بن کے تو پھر بتائیں گے، عالم بننا ضروری نہیں ہے، جو آپ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ پتہ ہو۔ اپنے معاملات سے ہم بہت کچھ بتا سکتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اچھا کرتے جائیں، کب تک وہ برا کرے گا؟ آخر
آپ کی جو اچھائی ہے ایک دن اس پہ غالب آئے گی۔ اور کتنے بے شمار واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کے خوبصورت عادات کے ساتھ یہ دین پھیلا۔ اور برائی سے منع کرنا، اور اللہ کی حدود یعنی وراثت میں جو اللہ کی حدود ہیں، طلاق اور شادی نکاح میں جو حدود ہیں، ان سب کو کراس نہیں کرنا۔ جہاں اللہ نے لمٹ رکھی، کھانے پینے میں کہا کھاؤ پیو، اسراف نہ کرنا، حرام نہ کھانا، حد ہے نا، پہنو جو مرضی لیکن تقوی کا لباس پہننا حد ہے۔ تو ایک ایک باؤنڈری اللہ نے ہر چیز کے ساتھ لگائی ہے، بس اس کا دھیان رکھنا۔ پھر تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صرف اسراف سے منع، کھانے پینے سے کچھ بھی آپ کھا لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں طریقے بتا دیے، کھانے کی لمٹ بھی بتا دی، ہمیں کتنا کھانا چاہیے اور کون سی چیزیں کھانی چاہیے۔ وہ ہمارے لیے اللہ کی محبت ہے بہت ساری، کہ وہ نہیں چاہتا اس کا بندہ بیمار ہو، اس کی صحت کو کوئی مسائل ہوں۔ تو یہ سارا کچھ اس نے ہمیں گائیڈ کیا، ورنہ روکتا نہیں ہے۔ وہ حلال چیزیں ہیں، زیادہ کھا لیں گے تو آپ بیمار ہوں گے، اس نے اس لیے ہمیں اس بات میں بھی گائیڈ کیا۔ تو پھر ساری خوشخبری تو ان مومنوں کو ہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔